یا رب ہمیں بس اپنا محتاج رکھنا، ورنہ تیرے بندے تو دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہوائیں معذرت بھی کر لے تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ جس کے ایک حکم پہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ رب تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ اچھا بن کر بھی دیکھا ہے، لوگ برا ہی کہتے ہیں۔ میں تو یہ بھی سمجھنے سے رہا ہوں قاصر کہ راہ تکنے کے سوا آنکھ کا مقصد کیا ہے۔ بہت قریب آ کر بتایا اس نے کہ دور ایسے جاتے ہیں۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف، اور قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں، مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ تعلق فرصت کا نہیں، توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی چیز ہے۔ عشق پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو آخری دن تک پہلے دن جیسا رہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ اچھا اور سچا تعلق قائم رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔